السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے پروگرام مصاحبہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے شاعری کے موضوعات کو کافی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اس پہ کافی حد تک بات کی ہے کہ غزل کیا ہے، حمد کیا ہے، نثر کیا ہے۔ نثر تو شاعری میں نہیں آتی، لیکن پھر ہم نے حمد، نعت اور اس کے متعلق کافی مضامین کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے ہم نے آج علامہ ڈاکٹر فیاض عادل فاروقی صاحب کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں، تاکہ ہم ان سے آج غزل اور نظم ان دونوں کے متعلق پوچھ سکیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اگر انشاءاللہ وقت ہوا تو ہم آپ سے آپ کی مزاحیہ شاعری بھی سنیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ اگر وقت نے اجازت دی تو۔ اور علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جی۔ تو پہلے پروگرام میں ہم نے حمد اور نعت کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی جی ہاں، کیونکہ وقت تھوڑا سا قلیل تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے کافی اس کو مکمل کیا ہے۔ لیکن آج میں آپ سے خصوصاً غزل اور نظم کے اوپر تھوڑی سی آپ کی روشنی چاہتا ہوں، آپ ڈالیں ان موضوعات کے اوپر کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور یعنی کہ یہ کون سے پیرائے میں ادا ہوتی ہیں، کون سی یہ عشقیہ ہے یا مجازی ہے۔ تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا۔ سب سے پہلے تو آپ نے مجھے ڈاکٹر کہا، کاش میں ڈاکٹر ہوتا، میں مریض ہوں۔ ڈاکٹر مریض عشق جس کو کہتے ہیں، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو یوں دوا کی۔ یہ ایک مرض ہے شاعری کا، تو بس یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو نظم اور غزل میں ایک شعر میں نے کہا ہے کہ اگر خیالات منتشر ہوں تو غزل موضوع ہے، لیکن اگر موضوع مسلسل ہو تو نظم موضوع ہے۔ کیا بات! تو نظم ویسے تو ساری شاعری کو نظم کہا جا سکتا ہے، صحیح، اس کو شعر، شاعری، نظم، منظومات اس کی جمع ہے۔ لیکن شاعری کے اندر دو بڑی بڑی صنفیں ہیں۔ ایک تو ہے نظم، وہ نظم کسی ایک ٹاپک پر چند اشعار، چند لائنیں ہوتی ہیں یا لمبی چھوٹی، تو قصیدہ لمبی ہوتی ہے نظم، بالکل، اور چھوٹی جو ہے وہ عام نظم ہوگی۔ لیکن نظم کسی ایک موضوع پر مسلسل آپ اشعار کہیں تو وہ نظم کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ہی بحر، ایک ہی زمین اور ایک ہی قافیہ ردیف کے ساتھ مسلسل اشعار کہیں، لیکن ہر شعر کا موضوع الگ الگ ہو تو وہ غزل ہوتا ہے۔ تو چونکہ غزل کا تعلق ابتدائی طور پہ صرف عورتوں سے گفتگو یا عشقیہ گفتگو یا یعنی مجازی عشق کی بات تھی شروع میں، بالکل، اور وہ بھی قصیدے کا حصہ تھا، کیونکہ قصیدے میں شروع میں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا رجحان اپنی طرف کر کے پھر اصل موضوع کی طرف لے آتے تھے، تو اس کو تشبیب کہتے تھے۔ پھر اس میں گریز آ جاتا تھا کہ اس میں تھوڑا سا پلٹ جانا، اور پھر پلٹ کر پھر بعد میں اس کی طرف اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کی مثال دیتا ہوں، قصیدہ برتا ہے، اس کے شروع میں بھی اس طرح کے مضامین جیسے آدمی اپنے محبوب کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، تو عام چونکہ شاعری میں یہ تھا کہ لوگ راغب ہوتے تھے، محبوبی باتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پہلے وہ باتیں ہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنے قریہ، اپنے دیہات اور اپنے گاؤں اور اپنے شہر والوں کی بات کی ہے۔ پھر تھوڑا سا رخ موڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ آئے ہیں، اور پھر مسلسل جو ہے نا، تو یہ قصیدہ ہے، قصیدہ بڑی لمبی۔ تو وہ جو شروع کی تشبیب تھی یا جسے محبوب سے گفتگو کرنا، وہاں سے غزل نکلی۔ صحیح، اور یہ اس کو دوسرے غزل سے نہ کریں۔ ایک غزل ہے زے ساکن، غزل وہ تو سود کی اٹی کو کہتے ہیں، صحیح، اور وہ قرآن پاک میں نقضت غزلہا، وہ غزل کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو غزل ہے یہ ایسی رومانٹک یعنی پوئٹری کو غزل کہتے ہیں۔ تو غزل کا اصل مزاج یہ ہے کہ اس میں رومانٹک باتیں ہوں، لیکن اس کو الحمدللہ ہمارے شعراء نے، مولانا حالی اور علامہ اقبال اور پھر حفیظ جلیندری اور ان لوگوں نے اتنا وسیع کر دیا، فیض نے خصوصاً، کہ اس میں دنیا کا ہر موضوع آ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو جس کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہوتی ہے وہ غزل کو اختیار کرتا ہے، اور جو غزل میں کامیاب ہے وہ گویا شاعری میں کامیاب ہے۔ اور آج کل یوں سمجھیے کہ غزل معیار ہے اردو شاعری پہ عبور کا، جس کو غزل آتی ہے وہ شاعر ہے، یعنی کہ وہ مستند شاعر ہے، مستند شاعر ہے۔ اور غزل کو بعد نے جیسے کہا کہ یہ شعر کی آبرو ہے، صحیح، اور دلہن ہے۔ تو اس طرح یہ ایک خوبصورت سی چیز ہے غزل،
جس کے اندر پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتوں میں آپ کڑی بگڑی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں، بہت بڑے مضامین. تو ایک مٹھاس والی گولی ہے جس کے اندر کچھ بھی بھرا ہو، زہر بھی بھرا ہو، کھا لیتے ہیں. تو یہ ہے غزل. تو غزل عموماً مشاعروں میں آج کل دنیا بھر میں مشاعرے ہو رہے ہیں، اور خصوصاً لندن میں تو ہر تقریباً مہینے میں 2-3 مشاعرے ہوتے ہیں. یوں سمجھیے کہ ایک جماعت، ایک گروپ جو ہے وہ جمعہ کو کرا رہا ہے، فرسٹ فرائیڈے آف ایوری منتھ. دوسرا گروپ وہ فرسٹ سنڈے آف ایوری منتھ کر رہا ہے، دوسرا مڈل سنڈے کو کر رہا ہے، تیسرا لاسٹ سیٹرڈے کو. تو اس طرح سے ایوریجلی 4 مشاعرے ہر مہینے میں ہو رہے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ مشاعرے غالباً دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتے ہوں گے. دہلی بھی مشاعرے ہوتے ہیں، کراچی اور لاہور میں بھی مشاعرے ہوتے ہیں، اور دبئی، ابو ظبی، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن لندن میں بہت مشاعرے ہوتے ہیں. تو اس میں غزل کامیاب ہوتی ہے، اور جس کی غزل ہٹ ہوگی وہ مشاعرہ لوٹ کے لے گیا. صحیح. تو بس یہ ہے. تو غزل میں ہر شعر کا گویا موضوع الگ ہو سکتا ہے. مسلسل غزلیں بھی ہوتی ہیں جس میں ایک ہی موضوع پہ غزلیں آپ کہتے جائیں، سام اشعار کی موضوع پہ ہوں، لیکن اصل مزاج جو غزل کا یہ ہے کہ آپ نے ایک شعر میں ایک بات سمیٹنی ہے، ایک مضمون کو سمیٹنا ہے. تو یہ بڑا مشکل کام بھی ہے، آسان بھی ہے. جس کا مزاج غزل والا ہے وہ اس کو کر سکے گا، جس کا نہیں ہے وہ بیچارے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کروں. تو اس کے لیے نظم موضوع ہے کہ وہ نظم پہ چند اشعار کہہ دے ایک ہی موضوع پہ. بعض لوگ غزل کا ٹائٹل بنا دیتے کہ اس غزل کا عنوان یہ ہے. تو غزل کا عنوان نہیں ہوتا. غزل میں چونکہ مختلف مضامین کی گنجائش ہے، اس کا ایک عنوان نہیں ہوتا. اس کو غزل کہنا ہی کافی ہے، عنوان نہیں ہوتا غزل کا. بعد میں نئے تجربات کیے ہیں، عنوانی غزلیں بھی کئی ہیں اور چھوٹے اشعار میں بھی. لیکن غزل کی بناوٹ یہ ہے کہ پہلے ایک مطلع ہوتا ہے. مطلع کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پہلا مصرع اور دوسرا مصرع ہم قافیہ ہے، اس کا اینڈ جو ہے نا وہ سیم ہوتا ہے، ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اس کو مطلع کہتے ہیں. وہاں سے طلوع ہو جاتا ہے وہ غزل. پھر دوسرا شعر آ گیا، اس کا موضوع اور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پہلا مصرع ضروری نہیں کہ ہم قافیہ، اور آخری جو دوسرا مصرع ہوتا ہے وہ پہلے شعر کے مطلع کے مطابق ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ایک سیڑھی چڑھتا جاتے ہیں. آخر میں مقطع آتا ہے. مقطع میں عموماً تخلص آتا ہے. جو شاعر اپنا نام، اپنا تخلص جو ہے نا، شاعرانہ نام، اس کو اس میں ڈالتا ہے. تو اس کو مقطع کہتے ہیں. مقطع کا مطلب قطع ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا. اب یہ جو طلوع ہوا تھا یہ ختم بھی ہو گئی. تو غزل کے بعض لوگ مقطع سے پہلا جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو ہی بعض لوگ کہتے تھے مقطع ہے. وہ مقطع نہیں، مقطع جس میں غزل اختتام ہو رہی، بلکہ جس میں شاعر کا تخلص آ رہا ہے. اس سے پہلا جو شعر ہے وہ آخری شعر کہہ سکتے ہیں، مقطع نہیں اسے کہہ سکتے. مقطع وہی ہوتا ہے جس میں تخلص ہو. اب میں نے کچھ ایسے تجربات بھی کیے ہیں کہ مقطع آخر میں نہیں لایا بلکہ مقطع شروع میں، جو کہ خلاف معمول ہے. لیکن میں نے چاہا کہ اپنے تخلص کو کسی درمیانے کے شعر میں، درمیان والے یا کسی شروع والے شعر میں لایا جائے. اور بعض اوقات میں نے اپنی غزلوں میں 3 مقطع بھی ڈالے، 2 مقطع بھی ڈالے. تو یہ اپنے تجربات کے. لیکن غزل اصل میں بناوٹ یہ ہے کہ اس کے مزاج تغزل والا ہو. تغزل کا مطلب یہ کہ اس میں رومانٹک باتیں ہوں، انداز بات کرنے کا بڑا رومانٹک ہو، لیکن اس میں مضمون کوئی بھی آپ بیان کریں. مثلا اقبال نے یہ بہت اچھی غزل، بڑی مشہور ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اب یہ غزل ہے، اس کے جو بناوٹ ہے، اس کے جو لفظ ہیں وہ عشقیہ ہیں، رومانٹک ہیں. آدمی میں نشہ طاری رہتا ہے، سنتا ہے تو آدمی مست ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اندر جو مضمون ہے وہ تلمیح ہے. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور مزہ یہ ہے کہ وہ نہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، نہ نمرود کا نام لیا، آگ کا نام لیا اور عشق کا نام لیا کہ وہ آگ میں کود پڑا. تو یہ لفظ سے، استعارے سے انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے جو کہ جس کو پتا ہے اس ہسٹری کا، تلمیح کا، اس شخص کے سامنے وہ نقشہ ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ ڈرا نہیں ہے، کود پڑا، خود اچھل دے. تو یہ غزل کا کمال ہے کہ غزل میں بہت وسعت ہے. اور آج کل تو بہت بڑے بڑے موضوعات پہ غزل ہو رہی ہے، اور غزل کا اتنا کینوس وسیع ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ذاتی سے لے کر اجتماعی اور سیاسی اور عالمی. اور میں نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ میں کوسمولوجی، جو کائناتی، جو سائنسی علوم ہے یا کائناتی تصورات ہیں، ان کو بھی لایا جائے، آفاقیات کو بھی. مثلاً یہ کہ ستارے ہیں، تو یہ انشاءاللہ جب غزل کا یہ آئے گا نا پروگرام، انشاءاللہ اس میں اپنی غزلیں پیش کروں گا. اس کے اپنے اپنے موضوعات ہوں گی، اس میں کائناتی موضوع. لیکن ہم آج آپ سے نظمیں انشاءاللہ
چاہتا ہوں کہ میں کچھ نظمیں پیش کر سکوں جو کہ مختلف موضوعات پہ، مثلاً ایک پہلے دینی موضوعات لے لیتے ہیں. میں نے اس کو بھی ایک عنوان دیا ہے، جو دینی غزلیں دینی موضوعات پہ، ان کو میں نے دینیات کا ذیلی عنوان دیا. معلوم نہیں میرے مجموعے میں وہ عنوان ہوگا یا نہیں، لیکن میں نے ابھی جو کمپائل کیا ہے وہ اپنے طریقے سے، میرا مجموعہ ابھی انشاءاللہ زیر ترتیب ہے اور طبع ہونے کے لیے تیار ہے. اب دیکھیں، لیکن دو مجموعے بن رہے ہیں، ایک نظموں کا اور ایک غزلیات کا. غزلیات میں ابھی تقریباً 116 غزلیں ہیں ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا. اور نظموں میں مختلف موضوعات پہ، اس میں نعت، حمد، مدحت، منقبت اور عام نظمیں موضوعاتی، اس کے علاوہ مزاحیہ بھی. تو یہ ساری چیزیں میں تو میں پیش کر رہا ہوں قرآن کا پیغام. دوسرا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیجیے، قرآن پاک جب ختم قرآن کرتے ہیں تو ایک دعا ہے. وہ دعا اگر آپ کو یاد ہو، وہ دعا اللہم آنس وحشتی فی قبری، تو میں وہ پوری دعا، چونکہ لوگوں کو اب یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ خود پڑھے. قرآن پاک کے آخر میں ختم کو قرآن کی دعا ہوتی 3-4 لائنیں، وہ پڑھے. اس میں جو مضمون بیان ہوا یہ ہے کہ یا اللہ قبر میں میرے لیے روشنی کرنا اور میرے لیے ساتھی بنانا، مونس بنانا، ایک غمخوار دوست بنانا. اور میرے اوپر قرآن پاک کی بدولت رحم کر، اور قرآن پاک کو میرے لیے نور بنا، رحمت بنا، امام بنا اور روشنی بنا. یہ چیز، اور قرآن پاک کو دن رات مجھے تلاوت کرتے توفیق نصیب فرما، اور روز محشر عیسیٰ کو میرا شفیع بنا، میرے لیے حجت بنا. انہی موضوعات کو ختم قرآن کی دعا کی روشنی میں جو باتیں کہیں گی اس کو منظوم کیا میں نے. بالکل کہ قرآن کا پیغام دعائے ختم القرآن کی روشنی میں. سفر اس زندگی کا مختصر ہے، بسانا قبر میں آخر کو گھر ہے. اگر یہ زندگی غفلت میں کھوئی، وہاں مونس نہ ہوگا اپنا کوئی. مگر قرآن سے دوستی کی، مگر قرآن سے دوستی کی، تو وہ پھر دوست ہوگا قبر میں بھی. تو یہ آنس وحشتی فی قبری، اسی کے دم سے سب وحشت ہٹے گی. آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ میری وحشت کو دور کر، اور قرآن پاک کی دوستی سے اسی کے دم سے سب وحشت ہٹے گی، اسی کے نور سے ظلمت چھٹے گی. خدا کا سایہ شفقت ہے قرآن، امام و ہادی و رحمت ہے قرآن. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے امام بنا، وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمت و اسمہ. سراپا نور ہے سب ظلمتوں میں، مجسم رحم و رافت دہشتوں میں. اور یہ شعر دیکھیے، کلام شاہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کو کلام الملک اور ملک الکلام کہا گیا ہے، کہ یہ بادشاہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے اور کلاموں کا بادشاہ. کلام شاہ ہے، شاہ سخن ہے. کیا بات! کلام شاہ ہے قرآن، کلام شاہ ہے، شاہ سخن ہے، معین خلق دستور زمن ہے. اسی قرآن کو رہبر بنانا. اب یہ درس ہے لوگوں کے لیے، دعا کی روشنی میں ہمیں بھی تو کچھ درس ملتا ہے. تو اسی قرآن کو رہبر بنانا، اسی کے حکم کو دل میں بسانا، تلاوت اس کی ہی دن رات کرنا، منور نور سے لمحات کرنا. امانت رہ نہ جائے یہ ادھوری، سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے ضروری. تو آج کل ہم صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. لیکن تلاوت کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھنا، اس کو فالو بھی کرنا. بالکل. تو واحد دنیا کے اندر ہم ہی قوم ہے جو کہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. اب ہندو سے پوچھے گیتا پڑھی ہے تو وہ کہے گا ہاں میں نے پڑھی ہے، تو وہ پڑھ کے سمجھی بھی ہے کیونکہ اس کی زبان میں ہے اور وہ زبان سمجھتا ہے. شیکسپیئر آپ نے پڑھا ہے، کسی کو کہیں انجیل پڑھی ہے تو وہ انجیل اپنی زبان میں پڑھا ہوگا اور اس نے سمجھی بھی ہوگی. ایک ہمیں قرآن پڑھا ہے، ہاں جی بچے نے 100 ختم کیے ہوئے ہیں، سمجھا کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے قرآن پاک کو، اور علماء کی روشنی میں سمجھیں ہم. تو امانت رہ نہ جائے یہ ادھوری، سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے ضروری. ہے لازم اس میں غور و فکر کرنا،
اسی کی پیروی میں جینا مرنا. قرآن مجید میں ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے, اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ بالکل. تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے دلوں پہ تالے, ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. بس پڑھتے جاؤ, تلاوت کرتے جاؤ. تلاوت میں ثواب ہے, ہر حرف کی بدلے 10 نیکی ہیں, لیکن کافی نہیں. یہ تو پہلی سیڑھی ہے, اور پوری چھت پر جانا ہے تو آپ کو ساری سیڑھیاں طے کرنی پڑے گی. ہم کہتے ہیں پہلی سیڑھی پر ہی جنت مل جائے, وہ نہیں, یوں نہیں ہے. اس کو سمجھنا لازمی ہے. سمجھنے سے ہماری زندگی بنے گی اور بدلے گی. اس دنیا میں انقلاب آئے گا قرآن پاک کے سمجھ سے. کوئی اس کا نہ ہرگز حق بلانا, اسے اپنے لیے حجت بنانا. یہ ہے کہ وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. یا اللہ قرآن پاک کو میرے لیے حجت بنانا, اور قرآن پاک کو اپنے لیے حجت. یا قرآن, یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یا قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تم پر حجت ہے. تو اگر تم پر حجت ہے تمہارے خلاف حجت ہے, اور تمہارے لیے حجت ہے تمہارے حق میں حجت ہے. عربی کے بڑے لفظ ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں. تو یہ کہ قرآن ہمارے اوپر نہ حجت بن جائے, بلکہ ہمارے لیے حجت ہو کہ ہم حق پر ہیں, قرآن کے ساتھ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید سے زیادہ بڑا کوئی شفیع نہیں, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی نبی. نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہے, اور وہ سب سے بڑی شفاعت کرنے والا ہے. اس کی شفاعت کے برابر نہ کسی نبی کی شفاعت ہے, نہ کسی فرشتے کی شفاعت. کیا بات. تو سب سے بڑا شفیع قرآن. تو قرآن کی ہم شفاعت نہیں لیتے. تو قرآن کی شفاعت کیسے ملے گی؟ اس پر عمل کریں گے. صحیح. کوئی اس کا نہ ہرگز حق بلانا, اسے اپنے لیے حجت بنانا, قسم کے واسطے مت ہاتھ رکھنا. واہ واہ. کیونکہ لوگ قسم کھاتے ہیں, اس کو اٹھا کر پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں. وہ مولانا ماہر القادری نے بھی یہی کہا تھا کہ جب تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. جو قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, قانون پہ راضی اوروں کے ہیں جی, اور یہ مجھ سے یہ محبت کی دعوے. تو قرآن سے محبت اور قانون کفریہ, ہمارے سب ہم جو ہے نا قرآن کے قانون پر راضی نہیں. تو یہ ہے کہ صرف قسم کے لیے قرآن نہیں ہے, اور قسم تو اللہ کی اٹھانی چاہیے, قرآن کی قسم کا کیا مطلب ہے. لیکن اب ہر عدالت کے اندر آپ کو قرآن بھی ملے گا, اور اس ملک کے اندر آپ کو قرآن بھی ملے گا, انجیل بھی ملے گی, بائبل اور دوسری مذہبی کتابیں بھی. جو بھی آتا ہے وہ اپنے اپنے مذہب کی کتاب پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو کوئی مذہب نہیں جانتے تو وہ ویسے قسم اٹھاتے ہیں. صحیح. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ نہیں, میں خود قسم اٹھاؤں گا اللہ کی ذات سے. اس سے قرآن کو ہاتھ لگا کر قسم اٹھانے کا کوئی سند نہیں ہے. صحیح. اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں. قسم کے واسطے مت ہاتھ رکھنا, مثال شمع, اس کو ساتھ رکھنا قرآن پاک کو. شفاعت ہوگی اس کی روز محشر, فرشتوں سے رسولوں سے بھی بڑھ کر, اور عمل سب کا اگر قرآن پر ہو, نمونہ خلد کا یہ بہرو بر ہو. سبحان اللہ. اور حکومت ہو اگر قرآن کی عادل, تو دنیا میں بھی ایک جنت ہو حاصل. کیا بات. تو یہ ایک موضوع پر, قرآن کے موضوع پر نظم تھی. صحیح. تو غزل جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے, کہ اس میں کوئی موضوع بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسلسل موضوع ہو, مضمون مسلسل, تو یہ نظم اس کے لیے. تو اس کو نظم کی حیت کے لحاظ سے, ترکیب کے لحاظ سے یہ نظم ہے. اب یہ کہ اگر آپ کہیں تو نماز کے بارے میں 1-2 اشعار ہیں, وہ میں سنا دوں. نماز کے موضوع پر. آؤ رب کے ساتھ ہو راز و نیاز, سر جھکائیں گے تو ہوں گے سرفراز. وقت کی کروٹ کو کر دیں جاویداں, ہر پہر کے موڑ پر پڑھ کر نماز. تو گویا ہم ہر پہر فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھتے ہیں, تو یہ وقت کو لافانی کریں گویا ہمیشہ کے لیے, کیونکہ ہماری نماز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت کی کا ذریعہ ہے. ہمیں اس دنیا کے اندر عارضی زندگی کے اندر ہمیشہ کی زندگی ملے گی نماز کے ذریعے سے اور اعمال کے ذریعے سے اور ایمان کی وجہ سے. تو علماء نے لکھا ہے کہ آخرت تو لامحدود ہے, دنیا محدود ہے, تو دنیا کے بدلے میں آخرت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ فرمائی کہ ایمان کی وجہ سے. صحیح. کیونکہ ایمان لافانی ہے, اس کی حدود نہیں ہے. اور ایمان کس پر؟ لافانی پر, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے دین پر, جو دین قیامت تک کے لیے. تو لہٰذا جو غیر فانی
اور لامتناہی کے ساتھ ایمان رکھتا ہے تو اس کو لامتناہی اور غیر فانی جنت بھی ملتی ہے. کیا بات. اور جس کا نہیں ایمان اس کو نہیں. اور نماز اس کا زینہ ہے, کنجی ہے, یہ جنت کی کنجی ہے. صحیح. تو وقت کی کروٹ کو بھی جاویدہ ہمیشگی مل جاتی ہے جب ہم نماز کے اندر. واہ. تو وقت کی کروٹ کو کر دیں جاویداں ہر پہر کے موڑ پر پڑھ کر نماز, جب وضو کر کے کھڑے ہوں صف بصف, واہ. فرش پر ہو عرش کا سا سوز و ساز. واہ. تو دنیا کے اندر گویا ایک جنت کا سما ہوتا ہے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں صف بصف. کھل گیا اللہ کی رحمت کا در, ہو گئے جب قبلہ رو بہرے نیاز. واہ. کوئی آقا ہے نہ ہے کوئی غلام, واہ. ہو گئے یکساں یہ محمود و ایاز. کیا بات. اور جان کر مت قرض اس کو ٹالنا, یہ نماز قرض نہیں ہے. صحیح. یہ عمل ہر کامرانی کا ہے راز. واہ. اور حق کے حق میں جس جگہ بھی جنگ ہے, ہر وہ میدان ہے نمازی کا محاذ. واہ. سبحان اللہ. تو سچائی کے حق میں جہاں بھی جنگ ہو وہاں نمازی کا کام ہے کہ حق کی. طور پر آواز سنتے تھے کلیم, واہ. اب نمازی پر ہے در سینہ کا باز. تو وہ گیا اللہ کی طرف سے جو آواز جو آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نمازی کی نماز کا جواب دیتا ہے. صحیح. تو گویا نمازی اللہ سے محو گفتگو ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا کر اللہ سے گفتگو کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو زمین پر معراج نصیب کر دی, نہ کوہ طور پر جائیں نہ آسمان پر جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, پھر فرمایا صلاۃ معراج المؤمنین, ایمان والوں تمہیں بھی معراج مل جاتی ہے اگر نماز میں. نماز. تو نماز کے اندر گویا اللہ سے باتیں ہوتی ہیں. کلام. گر تلاوت میں خدا سے ہے کلام تو خدا سے ہم کلامی ہے نماز. واہ. جب آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے بولے تو قرآن پڑھیں صحیح. کہ اللہ قرآن میں بول رہا ہے, صحیح. تو آپ اللہ کی بات سن رہے ہیں. اور جب نماز پڑھیں, جب آپ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں باتیں کریں صحیح. تو آپ نماز پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. اسی طرح آپ پڑھتے جائیں سورہ فاتحہ کا جواب حدیث میں آتا ہے کہ آپ پڑھتے جاتے ہیں سورہ فاتحہ, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب ساتھ ساتھ آتا ہے. واہ. اس لیے آپ جب رکوع سے اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ. سمع اللہ لمن حمدہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے سن لی میری بات, تو اللہ نے میری بات سنی, میرے جواب بھی دیا. تو یہ یقین ہے کہ میں نے جو فاتحہ پڑھی تھی اور جو نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں, اللہ سن رہا ہے میری. وہ سن لی. سمع اللہ لمن حمدہ, جس نے اس کی تعریف کی میں نے تعریف کی, الحمدللہ کہا, رب العالمین. اللہ کی زبان میں گویا اللہ کے کلام کو ہی ریپیٹ کیا ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ اللہ نے نازل کی ہمیں سکھانے کے لیے کہ ایسے مانگو اللہ سے. اور ہر نماز کا ہر رکعت میں یہ لازمی جز ہے سورہ فاتحہ. جی جی جی. تو اس لیے ہم نے اللہ سے کلام کیا, تو اب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے ہماری بات سن لی. تو میں علم بردار ہوں ایمان کا, کیوں نہ ہو عادل نمازی کو یہ ناز. واہ. تو یہ نماز کے موضوع پر تھے. صحیح. جی ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری, اور ایسی شاعری جس سے ہمارے عقیدے کی درستی ہو رہی ہے. میں بار بار یہ اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل جو ہے بہت زیادہ کنفیوژن ہے نوجوان نسل کے اندر, اور ہر ایک چیز کے اندر ایک نئی بات, ہر ایک چیز کے اندر آپ نماز لے لیں, روزہ لے لیں, اس کے اندر ہر کوئی نئی بات کرتا ہے, اپنی بات کرتا ہے. لیکن ماشاءاللہ جو آپ کی شاعری ہے یہ ہمیں ایک سیدھا رستہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ رستہ ہے اور یہ ایسے آپ نے چلنا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی. تو یہ ہے کہ یہ آسان بھی ہے, کچھ لفظ مشکل ہوں گے لیکن دوسروں کے ساتھ ملا کے وہ جملہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن کچھ میں نے مشکل بھی کہی ہیں جو کہ ذرا عالمانہ طرز کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ چونکہ میرا مقصد ہوتا ہے سمجھانا سکھانا بھی, بالکل سیکھنا سکھانا. اب یہ ہے کہ شاعری کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کہتے ہیں آمد اور ایک کہتے ہیں آورت. آمد یہ ہے کہ مثلاً یہ آؤ رب کے ساتھ ہو راز و نیاز. اب یہ بالکل آمد کا شعر ہے. گویا ایسے نماز کے لیے جب خیال آیا نا کہ نماز کے موضوع پر, تو یہ ایسی چیزیں خود بخود آ جاتی ذہن میں کہ ایک پیغام دے کہ آؤ رب کے ساتھ راز و نیاز کرے. تو یہ آمد ہے. لیکن اس کے اندر جب اشعار لکھتے گئے تو پھر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس میں تھوڑی سی
تربیت بھی ہو جائے, تھوڑے سے اس میں درس بھی ہو جائے, تو اس میں تھوڑی سی آورد کو بھی داخل کیا, خود چیزیں بھی کچھ داخل کی, لیکن اس کو روپ آمد کا ہی دینا چاہیے کہ اس میں دلکشی ہو, لوگ سن سکیں, انجوائے کر سکیں, کیونکہ یہ ایک قسم کی ریکریشن بھی ہوتی ہے شاعری. ورنہ نثر میں ایک بات کہی جا سکتی ہے, تقریر لمبی آپ کر سکتے ہیں, لیکن نظم میں وہی بات آپ کریں گے وہ دل نشیں بن جائے گی, وہ انسان کے دل میں چلی جائے. تو یہ ہے کہ اسی لیے نظم اور غزل اور شاعری کو لوگ پسند کرتے ہیں, کیونکہ اس میں تھوڑی سی میوزک ہوتی ہے, لفظوں کی میوزک ہوتی ہے, لفظ خود میوزیکل ہوتے ہیں. اب یہاں لفظ ہے نا, ناز, نیاز, نماز, یہ سب یہ ایک میوزک پیدا کر رہے ہیں, تو اتنی میوزک جائز ہے, ریدم پیدا کر رہے ہیں, اتنی جائز. اب یہ ہے کہ موضوع تو بہت سارے ہیں, میں نے الحمدللہ بہت سارے موضوعات میں مثلا رمضان شریف کے موضوع پر بھی لکھا ہے. یہ موضوع میں اسراء اور معراج کا, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا جو سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اور پھر اس کو اسراء کہتے ہیں. یہ گویا زمین کی فضائی سفر تھا, کہ فضائی حدود کے اندر اس کو ایٹماسفیرک جرنی کہہ سکتے ہیں, اور ایک خلائی سفر تھا مسجد اقصی سے آسمان تک, ساتوں آسمان سے بھی آگے, کائنات سے ماورا کائنات سدرۃ المنتہا سے بھی آگے, اور پھر واپسی. تو اس کو معراج کہتے ہیں, کیونکہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گویا لفٹ دی گئی, ایک اوپر اٹھان دی گئی, صعود, ایک چڑھائی دی گئی, اور ایسی اللہ کی قدرت سے, اور اس کا چونکہ کریڈٹ اللہ تبارک و تعالی لے گا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے, آپ کو نہ پرواز آتی تھی, نہ آپ کو یہ طاقت خود حاصل تھی, اللہ تبارک و تعالی لے گیا آپ کو رات کے رات. یہ اسراء کا ذکر چونکہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت میں ہے, اور جو معراج ہے اس کا ذکر سورہ نجم کے اندر ہے, اور سورہ اذا الشمس کورت, سورہ تکویر, اس کے اندر بھی ذکر ہے. اس کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے جو گفتگو کی ہے, جو ملاقات کی ہے, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. تو یہ تین صورتوں کا بھی ذکر. تو میں نے اس میں مضامین قرآنی اور مضامین اسلامی دینی مضامین کو بھی اس میں داخل کیا, اور اس کو گویا یہ نظم ہے, اس کو یوں سمجھیے کہ عاشقانہ بھی ہے, لیکن تھوڑی عالمانہ بھی ہے, کہ اس میں درس بھی ہے, اس میں علم بھی ہے, اور اس میں عقیدے کی درستی بھی, اور اس میں قرآن کے حوالے ہیں. بالکل قرآن کی آیات کے روشنی میں یہ کہی گیا. اگر میں ساری پڑھوں گا تو ممکن ہے یہ سارا جو پروگرام ہے اسی کے اور بھی کچھ سننا چاہیں گے, اس لیے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا مختصر. چلو پھر اس میں سے میں چن کے چیدہ میں آپ کو ہم تھوڑی سی مزاحیہ بھی اور تھوڑا سا غزل بھی آج انشاءاللہ کوشش کرنا چاہتے ہیں. ہے یہ سبحان سے ثابت, نہیں تھا رفع روحانی, خدائی معجزہ تھی آپ کی معراج جسمانی. تو یہاں سے پہلے عقیدہ بتاتی ہے کہ یہ روحانی نہیں تھی, جسمانی تھی. روح جسم مال جسم, روح مال جسم دونوں ملا کے انسان ہوتا ہے. تو عبد مجموعہ ہے روح اور جسم. تو یہ باتیں اسی کے اندر آپ دیکھیں گے, تو اس کی بنت کے اندر عالمانہ وہ سارے جو نا باتیں وہ موجود ہیں. نہیں تھا جذب اشراقی, نہیں تھا کیف وجدانی, نہیں تھا کشف اسراری, نہیں تھا خواب الوانی. تجلی تھی تصور کی, نہ جلوہ تھا یہ رومانی. تصرف تھا نہ باطن کا, نہ استغراق نروانی. کروڑوں نوری سالوں کا سفر تھا رات کے پل میں, ہوئی یوں رفع ابدیت سے ظاہر شان سبحانی. تو یہ پہلے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اس کا ترجمہ, اس کا گویا مفہوم بتایا, اس کی وضاحت کی. پھر اس کے اندر جو ٹرمینالوجی میں نے اختیار کی ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا جی مسٹیکل جرنی تھا, بس ایک اندر سے ایک وجدانی کیفیت تھی, اندر ایک تصوراتی ایک روحانی سفر تھا, وہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جسمانی کہہ رہا ہے, آنکھ کا ذکر کر رہا ہے, دیکھنے کا ذکر کر رہا ہے, جانے کا ذکر کر رہا ہے, سیر کا ذکر کر رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نظر نے جو بھی دیکھا, سفر بیداری قلب و نظر کے ساتھ ہی تھا, جب دکھائیں تب خدا نے آپ کو آیات حقانی. تو اللہ تعالیٰ نے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, میں نے آپ کو آیات دکھائیں. تو پھر خواب میں آیات دکھانی تھا, کیا مطلب وہ کوئی معجزہ نہیں ہو. معجزہ تب ہے کہ وہ ظاہر میں ہو. نظر نے جو بھی دیکھا, دل نے کی تصدیق منظر کی,
نگاہ میں ہچکچاہٹ تھی نہ تھی کچھ دل میں حیرانی. تو یہ ما زاغ البصر وما طغى سورہ نجم میں یہ تمام الفاظ موجود ہیں. بصر بھٹکی بڑی حد سے نہ خیرہ ہو سکی ہرگز کہ تھی مانوس آنکھوں کو تجلیات عرفانی. تو یہ تو بصیرت قلب کی تھی یا منامی واقعہ تھا گر. منامی یعنی خواب کا. اگر بصیرت تھی اندر کی ویژن تھی دل کے اندر کی یا منامی واقع. بصیرت قلب کی تھی یا منامی واقعہ تھا گر. بصر کے ساتھ کیوں ما زاغ ہے فرمان یزدانی. تو یہ علمی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں. تو خدا خود لے گیا آفاق کے اس پار بندے کو. مکان و وقت کے مالک کو اس میں کیا پریشانی. تو یہ عام فہم ہو گیا نا. پہلے ذرا علمی باتیں یہ عام فہم ہوئے. یہ سب سفر ارض و سما کے چند لمحوں میں کہ سمٹے چند لمحوں میں سبھی ادوار طولانی. گئے افلاک کے اس پار آقا آئے واپس بھی. تذبذب میں ہے لیکن اب تک اہل فکر نفسانی. اب تک لوگ حیران ہیں یہ کیوں, یہ نہیں ہو سکتا, کیسے ہو سکتی. تعویلات کر رہے ہیں. حضور چلے بھی گئے, آئے بھی, میرا سے واپس واقعہ ہو بھی چکا, یہ اب تک بیچارے سمجھے نہیں کیا چیز ہے. حیرانی اور پریشانی میں ہی ہے. پریشانی میں گئے افلاک کے اس پار آقا آئے واپس بھی. تذبذب میں ہے لیکن اب تک اہل فکر نفسانی. نہیں معراج جن دانشوروں کو دانش حق تک. اسے مانے بھی کیا مادہ پرستی کے وہ زندانی. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ نے ان کو ان کا بتا دیا, ان کی بھی حیثیت بتا دی. تھی اسرا از حرم تا مسجد اقصا. تو تھی معراج بسدرا جنت الماوا بہفت افلاک امکانی. تو یہ ہوا اقصا سے کیوں رفع محمد آسمانوں تک. یہ سوال بھی آتا ہے نا, علمی سوال ہے. پھر مسجد حرام سے کیوں نہیں آسمانوں پر گئے, مسجد اقصا تک کیوں گئے. تو مسجد اقصا میں ایک تو تمام نبیوں کی امامت کرائی, اور وہ نبی بھی جسمانی طور پر یہاں آئے تھے. یہ نہیں کہ روحانی نماز پڑھا دی تو اس میں کیا بات ہوئی. حضور کو جانے کی ضرورت ہے, روحانی نماز تو گھر میں پڑھا سکتے تھے. یعنی سارے نبیوں کی روحیں آ جاتی. نہیں, روحیں نہیں, وہ جسم آئے تھے, نبی آ گئے تھے. پھر وہ نبی اپنے اپنے مقام پر چلے گئے جو آسمانوں پر نبی تھے. جو جس آسمان پر نبی تھے وہ چلے گئے اپنے اپنے مقام پر. جب اللہ تبارک تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لا سکتا ہے, وہ نبیوں کو آسمانوں سے لا کے واپس بھی تو بھیج سکتا ہے. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افلاک کے پار لے جا سکتا ہے, وہ ان نبیوں کو یہاں بھی لاتا ہے. تو نبی موجود تھے, امام کا انتظار تھا, حضور آئے اور حضور نے امامت کی. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک معراج ملی, لیکن وہ ادھوری تھی معراج. آپ کو مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہی وہ کہتے ہیں ماؤنٹ آف اولیو, اور وہ جو مورایا ماؤنٹین, اور وہاں کی پہاڑیوں میں, پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پھانسی دی گئی. ہم تو نہیں مانتے نا, ہم تو صلیب نہیں مانتے ہمارے, لیکن شعراء, بڑے بڑے شعراء نے صلیب 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 کی رٹ لگا رکھی. ہر جگہ صلیب کا, مسیح اور صلیب کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ عیسائیت سے متاثر ہیں, یہ اس فکر کے غلام ہیں. تو الحمدللہ فکر ہماری آزاد ہونی چاہیے. ہمیں اپنے دین کا علم ہونا چاہیے نا, کہ ہمارے یہاں صلیب کا تصور نہیں. صلیب کی انہوں نے کوشش کی, لیکن اللہ فرماتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا, نہ صلیب دی, بلکہ ان کو مشابہت ہوگی کسی اور شخص کو, وہ صلیب پر چڑھا بیٹھے اور انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام. تو کنفیوژن ہو گیا. اور اس طرح موت بھی نہیں, اگر موت ہوتی تو اللہ کہہ دیتا تو مر گئے, بات ختم. اللہ نے کہا نہیں, بر رفعہ اللہ ما قتلوہ یقینا بر رفعہ اللہ الیک. قتل کے مقابلے میں اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا, بلکہ اللہ نے اوپر اٹھا لیا. تو قتل کے مقابلے میں, تو اس میں موت کا کوئی ذکر ہی نہیں, تصور ہی نہیں, یہ سوچ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بیوقوف آدمی سوچے گا کہ پھر وہ جی وہاں سے بچ گئے, وہاں جا کے کہیں اور جا کشمیر میں جا کے وہ تعویلیں اور اپنے یہ جاہلانہ تعویلیں ہیں. صرف ہے کہ اپنی کوئی پنجابی ہندی میں نبوت قائم کرنے کے لیے یا دوسری عجمی نبوتیں قائم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دیوار میں دراڑ ڈالنے کے لیے کوششیں ہیں. لیکن یہ بھونڈی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ قرآن پاک میں تو واضح طور پر موجود ہے کہ بر رفع اللہ. جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا, ان کو صرف درجہ نہیں بلند کیا, ان کو اٹھایا. وہ درجہ اس سے بلند نہیں ہے. جہاں درجہ بلند ہو رفعناہ مکانا علیہ, وہاں
جب ذکر ہے کہ جب ان کا درجہ مکانن ان کا مکان ان کی درجہ اعلیٰ کیا وہ درجہ گیا، لیکن جہاں پہ ان کو انہی کو اٹھایا گیا بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. تو یہ میں نے ایک دیا ہے کہ ہوا اقصیٰ سے کیوں رفع محمد آسمانوں تک، صحیح، کہ عیسیٰ کو ملا تھا قدس سے ہی رفع فوقانی. واہ تو سبحان وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رفع ملا تھا. صحیح، جب وہ وہاں رفع ہوئے وہ واپس نہیں ہے، ابھی ان کا نزول نہیں ہوا. صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے اور واپس بھی آ گئے. ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ میں پھر ایک اور نبی سارے تھے مسلم، صحیح، تو یہ قبلہ بھی ہے اسلامی، یہ مسجد اقصیٰ یہ قبلہ بھی ہے اسلامی. نبی کوئی یہودی تھا، مجوسی تھا، نہ نصرانی. واہ. تو یہ عقائد کی باتیں بھی ساتھ. تو جو ہو معراج کا منکر وہ اقصیٰ کا بھی منکر ہے. بالکل. اور جو اقصیٰ اسے غم کیا جو یہ مسجد بنے ہیکل سلیمانی، تو وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہی لگتا ہے نا جو مسجد اقصیٰ کا انکار کرے. اب پرویز صاحب نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد اقصیٰ نہیں، یہ جو مسجد بلکہ مدینہ کی مسجد جو بننے والی تھی ابھی بنی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ لے گیا. وہ یہ معراج کا واقعہ نعوذ باللہ پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ حضور کے سفر معراج کی پیشین گوئی. تو کیسی تعویل بھی ایسی جس کی کوئی ٹانگ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی پیر نہیں ہے. تو جو ہے اقصیٰ کا منکر بالیقین قرآن کا ہے منکر، ہے ایسے دشمن دین پر دلالت کی فراوانی. بالکل بے شک. شب معراج پر ایمان عقائد میں مسلم ہے، جسے معراج میں شک ہو کرے وہ فکر ایمانی. واہ. اور ثبوت لیلۃ المعراج پر برہان قاطع ہیں یہ اسرا، نجم اور تکویر کی آیات قرآنی. سبحان اللہ. تو حوالہ بھی دے دیا. تو گویا یہ مضمون ایک ہے لیکن اس کو نظم کے رنگ میں کہا گیا ہے، لیکن اس کو نظم کی چاشنی اس میں موجود ہے الحمدللہ. جب آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ اسی بحر میں اور زمین میں ہے جس میں حفیظ جالندری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مشہور سلام جو ہے وہ لکھا ہے، یہ اسی میں. تو اور وہ ہیں جو ثانی اسنین و صدیق غار آقا کے بنے معراج کی تصدیق سے صدیق لاسانی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے. تو بہرحال یہ ہو حرمین یا ثقلین، ہو کونین یا قوسین، یہاں آیات ربانی وہاں آیات ربانی. واہ سبحان اللہ. زمین والو مبارک ہو، فلک والو مبارک ہو، حریم قدس میں محبوب کا اعزاز مہمانی. اب اس میں قافیے بھی دیکھیں کہ نئے سے نئے قافیہ فراوانی ایسے ایسے جو کہ نادر، جو کہ عام نہیں ہے، لوگ باندھنا بھی مشکل ہے لیکن یہ کہ باندھے گئے. جہاں کی ظلمتوں کے سب اسیروں کو بشارت ہو کہ انسان کے لیے ہیں منتظر آفاق نورانی. ہر ایک مومن کو دی معراج اس معراج اقدس نے کہ ہے سجدے میں سدرہ پر ہر ایک ساجد کی پیشانی. واہ سبحان اللہ. تو گویا سدرۃ المنتہا پہ حضور تشریف لے گئے تو یوں سمجھیے کہ آپ بھی سدرہ کے اوپر سر رکھ کے اب اللہ کی آگے سر بسجود ہیں. تو مثال دی ہے نا. میرے محبوب کو مولا نے جس رتبے پہ پہنچایا قیامت تک رہے گی دنگ اس پر عقل انسانی. اور نبی کے بیت سے محروم رہنے پر یہ دل جوئی چلے معراج کو از راہ بیت مادر ہانی. اب یہ کہ یہ ایک اور علمی مسئلہ اس میں حل کیا ہے الحمدللہ کہ حضرت ام ہانی کا ذکر ہے. صحیح جی حدیث میں آتا ہے نا واقعات کے جو معراج میں. تھوڑا سا اس کو اگر تھوڑا سا مختصر بیان کریں تو حضرت ام ہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھیں، حضرت علی کی بہن تھی. صحیح. ابو طالب ان کے والد تھے. بالکل. تو ابو طالب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ مانگا تھا. صحیح. یہ نبوت سے پہلے اور پھر نبوت کے بعد بھی مانگا. صحیح. تو گویا بات لوگوں نے یہ کہا، جب میں نے یہ نظم چھپی میرے ایک میگزین میں تو کسی صاحب نے سوال کیا کہ وہ تو ان کی شیر خوار بہن تھی. بھائی شیر خوار بہن تھیں تو جب شریعت نازل ہوئی، جب حضور نبی ہوئے تو اس شریعت اس نے کہا کہ حضور کی شریعت میں منع ہے، تو حضور نے شریعت کے آنے کے بعد قرآن کے نازل ہونے کے بعد پھر کیوں رشتہ دوبارہ مانگا؟ بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ شیر خوار بہن نہیں تھی. ٹھیک. ورنہ حضور کے رشتہ کیوں مانگتے؟ اور یہ بھی عام وہاں کا معمول تھا کہ شیر خوار بہن کو عرب بھی تسلیم کرتے تھے، اس کی ایک تقدس اور اس کا ایک تعلق. قرآن نے تو اس کو مثبت کر دیا کہ شریعت میں اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن کہ معروف عرف کے اندر بھی وہ محترم تھی. تو بہرحال یہ
حضرت ام ہانی. اب یہ ہے کہ حضرت ام ہانی کا رشتہ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، مجھ سے آپ سے زیادہ اور بھی پیارے ہیں مجھے، وہ اور بھی رشتہ دار ہیں، ان کو دینا. تو انہوں نے حبیرہ سے شادی کر دی ان کی. صحیح. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مانگا جب وہ پھر شادی کے بغیر تھی یعنی بے وغیرہ، تو یہ کہ پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا. صحیح. اب یہ کہ حضور کے دل میں بھی تھی کہ کاش یہ میری بھی بیگم ہوتی. اب بیگم کسی اور کی ہیں، اب نہیں ہے میری، لیکن بہن تو ہیں، یعنی رشتہ دار تو ہیں. حضرت علی کی بہن ہیں، جی جی، چچا زاد ہیں، تو وہ چچا زاد والا تعلق تو ہے نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے ہیں اور وہاں سے مسجد الحرام گئے ہیں اور وہاں سے آسمانوں پہ گئے. تو روایت میں آتا ہے نا، حضور اپنے گھر سے معراج پر گئے، حضور ام ہانی کے گھر سے گئے، وہاں سو رہے تھے، پھر حضور مسجد حرام سے گئے. تو بات یہ ہے کہ حضور اپنے گھر سے گئے ہوں گے نا ام ہانی کے گھر میں، اور وہاں بہن تھی ان کی، رشتہ دار بھی تھی، قریبی رشتہ تھا، تو وہاں انہوں نے نیند بھی کی. اور جب وہاں سے جبریل نے اٹھا کے ان کو مسجد حرام کون سی دور ہے وہاں پاس لے جا کے ان کو آسمانوں کا سفر کرایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہاں یہ منظور تھا کہ یہ دل شکنی تو ہوئی، ام ہانی کی بھی تھی کہ میں کاش نبی کی بیوی بنتی اور میں بھی امہات المومنین میں شمار ہوتا. اس سے محروم رہ گئی. جب اس سے محروم رہ گئی، نبی کے گھر سے اہل بیت ہونے سے محروم رہ گئی، کیونکہ اہل بیت گھر والی کو کہتے ہیں، بیوی کو پہلے. اس کے بعد بیٹے بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، پھر چچا زاد، سب کچھ ہو. پہلے اہل بیت اگر آپ بیوی کو شمار نہیں کریں گے تو اور کون اہل بیت ہو؟ آج کل ہم اہل بیت سے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی صحیح ہے اہل بیت ہیں، لیکن وہ داماد ہیں. بھائی پہلے تو اہل بیت کا ذکر کرو نا. قرآن پاک کی جو آیت تطہیر ہے وہ بھی تو اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، گھر والی کا. کامن سینس ہے نا. میں کہتا ہوں آپ کی گھر والی کہاں ہے تو وہ بیوی ہوگی نا. جی جی. یا گھر والے کہاں ہیں تو آگے بیوی بچے باہر گئے ہوئے ہیں تو گھر والے. تو گھر والے میں پہلے بیوی ہوتی پھر بچے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بچے ہیں اور بیوی نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے حضرت علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ پہلے ہیں پھر حضرت علی بھی. حضرت عائشہ، حضرت صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ اور سودا اور حضرت ام سلمہ اور ساری ازواج مطہرات وہ پہلے اہل بیت ہیں، پھر ان کے بعد. اب اس میں شامل نہیں ہوئی ام ہانی. صحیح. تو کتنی بڑی حسرت تھی، کتنی بڑی محرومی تھی کہ حضور کی بیوی نہ بن سکی، ہماری ماں نہ بن سکی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اس طرح کی کہ معراج ان کے گھر سے کروائی. کیا ہوا؟ تو یہ مادر ہانی کو ادھر ڈالا. صحیح. یہ ایک جس کو کہتے ہیں اقبال کی وہ مشہور ہے نظم کہ خدائے یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اس وزن میں پیروڈی کی ہے، یعنی ہم نے اپنا مضمون بیان کیا ہے اسی زمین میں ایک مزاحیہ انداز میں. اور صرف مزاح نہیں، میرے ہاں طنز اور مزاح دونوں ہیں. صحیح. اور مطلق مزاح نہیں کہ صرف ہنسانا ہے، لطیفہ تو نہیں ہے. شاعری میں نے تو سیریسلی لی ہے، اور یہ میرا شاعری یہ میرا جہاد ہے. صحیح. میں اس کو یہ میرا ہتھیار ہے، قلم میری تلوار ہے، تو میں اس سے اپنی جنگ لڑ رہا ہوں. ہوئی روح اقبال سے آشنائی تو عادل کو بھی مل گئی لب کشائی. تو اب یہ ہے کہ یہ میں نے اپنا تخلص شروع میں ہی ڈال دیا، چونکہ غزل بھی نہیں، غزل بھی ہوتی تو میں نے کچھ غزلوں میں بھی ڈالا شروع میں. تو کچھ جدتیں کی ہیں. یہ یانکی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خلائی، دو نیم ان کے راکٹ سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی بمبنگ سے رائی، ہے ڈالر ہی مطلوب و مقصود لیڈر، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اسامہ عمر سے ہے کیا ہم کو لینا، اوباما ہے باپو کلنٹن ہے مائی. تو سارے یہ سیاسی پریسلر ہو، لوگر ہو یا باؤچر، یہ وہ ہیں سینیٹر یا امریکہ کے ہم پر تونس جماتے ہیں. پریسلر ہو، لوگر ہو یا باؤچر ہو، جبھی ہم نے ہر ایک کے آگے جھکائے. چچا سام کو دے دیا دست بیعت کہ توڑے وہ بازو مروڑے کرائے. وہ ڈو مور کہتے، وہ ڈو مور کہہ دے اگر خواب میں بھی تو کر دے ہم اپنے ہی گھر پر چڑھائے. اور یہ ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. نہیں فکر کچھ بھی مسائل کی ہم کو، کرے گا خود امریکہ مشکل کشائی.
وہ آئے وہ روندے وہ لوٹے کھسوٹے ہیں ہم واری صدقے وا قربان ہائی. تو اس میں 2-3 زبانیں ہم واری صحیح. واری ہندی کا، صدقے اپنے فارسی اردو کا، وا قربان پشتو، ہائی امریکن، ہائی ہائی بلاتے ہیں نا، ویلکم کر دیں. وہ آئے وہ روندے وہ لوٹے کھسوٹے ہیں ہم واری صدقے وا قربان ہائی. تو ہم ویلکم کر رہے ہیں ان کو. ہے خوش آمدید. اب یہ فارسی بھی آ گئی اور ہے خوش آمدید اور اہلاً و سہلاً، یہ عربی بھی آ گئی. ہے خوش آمدید ویلکم کر رہے ہیں ہم. ہے خوش آمدید اور اہلاً و سہلاً، سواگت ہے، ویلکم، مبارک، بدھائی. تو یہ ساری زبانیں. وطن میں جہاں چاہے اڈے بنا لے، ڈرونوں سے کر دے ہماری پٹائی. تو ڈرون بھی ہے، دن رات پٹائی کر رہے ہیں. نہیں بے وفا ہم کریں گے نہ اف تک، کہیں بکرا بولا ہے پیشے کسائی. بالکل. تو یہ ساری سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ سمپل ہے نا، یہ تو کوئی مشکل حالات حاضرہ کے اوپر ہے. ہاں، اور سمپل ورڈز ہیں اور ایسے لفظ ہیں جو کہ سمجھ میں آتے ہیں. تجوری اگر کھول دے ڈالروں کی تو خنجر چلائے گا بھائی پہ بھائی. تیری جنگ کا ہم ہی ایندھن بنیں گے، تیری آگ ہم نے ہی خون سے جلائی. بالکل. دیا طالباں کو دغا تیری خاطر، ہم نے دغا دیا تھا نا. دیا طالباں کو دغا تیری خاطر، ذرا ڈانٹ تو نے جو ہم کو پلائی. ہمارا ہی یو ٹرن تھا جس کے بل پر تیری فوج افغانی خطے میں آئی. اب یہ اس کی پس منظر تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پرویز مشرف صاحب نے اباؤٹ ٹرن کر دیا تھا. پہلے طالبان کے حق میں تھے، ان کو تسلیم کر چکے تھے. 24 گھنٹے کے اندر بدل گئے. وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے دشمن ہیں، ان کو مارو. اپنے اڈے دے دیے اور اب تک پٹائی ہو رہی ہے اور ہمارے اڈے جو ہے نا اب ہم ہی پر حملہ کر رہے ہیں. تو ہوئے چمچہ گیری سے تیرے مشرف، بالکل. یہ گیلانی زرداری وہ کارزائی. تو سب کو ذکر کر دیا، سب کو بیچ میں لے آئے، سب کو لے لیا. مشرف بھی آگے. تیرے ناز نخرے اٹھاتے رہیں گے، صدا تیری لڑتے رہیں گے لڑائی. سو ہم گائے بھینسوں سے اے کاؤ بوائے. اب کاؤ بوائے بھی امریکن اس کو کاؤ بوائے کہتے ہیں. سو ہم گائے بھینسوں سے اے کاؤ بوائے، نہ ٹاٹا سنے گا نہ تو بائی بائی. صحیح. تو یہ مزاحیہ. صحیح. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا آپ یہ جو مزاحیہ شاعری ہے اس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ جو نئے آنے والے نیو کمرز ہیں، یہ مزاحیہ شاعری کس پیرائے میں کریں اور کیا باتیں مد نظر رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. جی پہلے تو یہ کہ شاعری کے فنون رموز تو آنی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے قافیہ ردیف اور وزن بحر یہ کیا ہوتی ہے. اس کے بعد آپ مضمون کسی کو بھی ایسے انداز سے کہہ دیں. کئی زبانوں کا استعمال کرنا بھی ایک صنعت ہے، کئی صنعتیں اس میں ٹیکنیکس ہیں تو وہ بھی ہیں. ورنہ یہ کہ مزاحیہ بھی اگر کوئی کہیں تو جیسے آپ نثر میں مزاحیہ ہوتی ہے ایسے نظم میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو پورا اس کے جو آداب ہیں اس کے جو اس کا لحاظ کر رہے تھے، ایک طریقہ ہوتا ہے. اب مطلب بات تو میں نے وہ کہی ہے لیکن کوئی گالی نہیں دی اور کوئی نعرہ بازی ایسے بھونڈا ایسے نہیں کہا. بس ایک شاعری کے انداز میں وہی باتیں کہہ دی جو کہ آپ ذرا نثر میں سخت الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شاعری میں آدمی انجوائے کر لیتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شاعری میں جو مزاح یا طنز ہوتی ہے وہ جس پر طنز و مزاح کیا جاتا ہے نا وہ بھی انجوائے کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بڑے جیسے کارٹون ہوتے ہیں. اب کارٹون میں بھی ایک مہذب طریقے سے کسی کی تصویر بنا کے اس کے زبان سے کچھ کہلوایا جاتا ہے اور وہ انجوائبل بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح شاعری یہ ہوتی. پھکڑ پن شاعری نہیں، بیہودہ پن شاعری نہیں، بدتمیزی شاعری نہیں. اور اگر بدتمیزی یا ابتذال یا گھٹیا پن، سوکیت، بازاری پن شاعری میں آ جائے وہ شاعری نہیں ہے، وہ گٹر میں پھینکنے کے قابل ہے. بالکل. شکریہ آپ کا بہت علامہ صاحب. ہم انشاءاللہ آپ کو پھر اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے. ناظرین ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ اپنے اس پروگرام میں کافی موضوعوں کو اکٹھا کریں اور اس کے اوپر تفصیلاً بحث کریں اور بات کریں، اور لیکن وقت کیونکہ بہت قلیل ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں علامہ صاحب کو کوشش کریں گے کہ دوبارہ بلائیں، ان کے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت اور حاصل کریں. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد حمزہ آپ کو اپنے پروگرام مصاحبہ سے رخصت چاہتا ہے.